اللہ کے بندوں، یہ عظیم واقعہ لوگوں کے دلوں میں، اہل ایمان کے دلوں میں وہ بوجھ ڈالتا ہے، یہ بیج ڈالتا ہے کہ جو تنگی کے اوقات ہوتے ہیں، مشکل اوقات ہوتے ہیں، ان میں انسان ثابت قدم رہے۔ انسان جب نیکی کے کام میں چلتا ہے اور نیکی کے اوپر قائم رہتا ہے تو اس کے دو طرح کے کام وہ کر سکتا ہے۔ ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کیا ہوا مقام ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان لایا تھا، تو یہ ایمان انہوں نے اپنی محنت سے کمایا تھا، اور دوسرا وزدناہم ہدا، ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا تھی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے اللہ اس کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمان بھی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار زمین اور آسمان کا پروردگار ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ وہ ہمارا رب ہے تو یہ انہوں نے خود کمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ثابت قدمی کا یا ان کے دلوں کو ثابت قدم جو کر دیا تھا یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو پھر جب وہ غار کی طرف گئے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کی حفاظت ہوئی، لیکن غار میں جانا ان کی اپنی کمائی اور محنت تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورت کی پہلی آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جسے اہل علم نے روایت کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس سورت کی آخری 10 آیات یاد کر لیتا ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یا یہ بھی کہ جو قرآن سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اسے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا وقت جو ہے اس کو نور مل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔